یہ اجلاس ٹیکنیکلی آج ہونا لازم تھا، جیسا کہ طارق فضل چودھری کہہ رہے تھے کہ آج اجلاس ہوگا، اور مختصر سی کارروائی کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ کل تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ کل دن 12:30 بجے تک کے لیے ملتوی کیا گیا ہے۔ تو مجوزہ آئینی ترمیم کا معاملہ ہے، اور اس معاملے میں آج کا دن انتہائی اہمیت کا حامل تھا کہ اتوار والے دن معمول سے ہٹ کے جو ہے آج قومی اسمبلی کا اجلاس بھی بلایا گیا تھا، اور معمول سے ہٹ کے آج سینٹ کا اجلاس بھی بلایا گیا تھا، لیکن قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا اور اس کے بعد چھوٹی سی کارروائی ہوئی کچھ منٹوں کی، اور اس کے بعد اجلاس جو ہے اسپیکر ایاز صادق نے جو ہے وہ ملتوی کر دیا ہے۔ خصوصی کمیٹی اجلاس کی اندرونی کہانیاں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ خصوصی کمیٹی اجلاس میں مولانا کو قائل کرنے کی کوشش جاری ہے، مولانا کا مشاورت نہ کرنے اور اجلت میں ترمیم لانے کا شکوہ۔ دیگر سیاسی جماعتوں نے بھی مسودہ شیئر نہ کرنے کی شکایت کی ہے۔ بہتر ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کے سامنے آئینی ترمیم کا مسودہ رکھا جائے۔ نیئر ہمارے رپورٹر ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ نیئر بتائیے گا اندرونی کہانی کیا ہے خصوصی کمیٹی اجلاس کی؟ جی بالکل، خصوصی کمیٹی اجلاس جاری ہے اور چیئرمین خورشید شاہ کی صدارت میں یہ اجلاس ہو رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم جو ہیں وہ اس اجلاس میں سے نکل کر جا چکے ہیں، لیکن اس وقت مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان کے شکوے شکایات اور ان کے جو تحفظات ہیں وہ اپنے سامنے رکھ رہے ہیں کمیٹی کے، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ پہلے مشاورت کر لی جاتی اور اجلت میں ترمیم لانے کی نہ کی کوشش کی جاتی تو شاید حالات بہتر ہوتے، اور مولانا کی دیکھا دیکھی جو ہے وہ دیگر سیاسی جماعتوں نے بھی مسودہ جو ہے وہ سامنے نہ رکھنے کی اور جو تفصیلات ہیں وہ سامنے نہ رکھنے کی شکایات کی ہیں، اور ہمارے ذرائع کو یہ بتانا ہے کہ ممبران کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بہتر ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کے سامنے آئی بھی مسودہ رکھا جائے۔ مولانا کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، اور جب یہ مسودہ جو ہے یہ سامنے رکھا جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کو منظور کرانے کی کوشش کی جائے۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ کل 12:30 بجے تک ملتوی ہو گیا ہے، سینٹ کا اجلاس جو ہے وہ 11 بجے تک ملتوی ہو گیا ہے، کابینہ کا اجلاس پہلے ہی ملتوی ہو چکا تھا، اور اب جو ہے وہ کچھ دیر تک یہ اجلاس جو ہے یہ جاری رہے گا۔ اور ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ کل صبح پھر جو ہے وہ یہ جو خصوصی کمیٹی ہے اس کا اجلاس بلائے جانے کا امکان ہے۔ اب تک تو اس کے بارے سے کوئی اطلاع سامنے نہیں آئی ہے، لیکن یقینی طور پر ہمارے ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ یہ صبح کے وقت دوبارہ اجلاس ہوگا، لیکن ابھی یہ اجلاس کتنی دیر جاری رہتا ہے یہ جو اندر ممبران ہیں ان کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر مزید بات ہو، اور وہ جو مسودہ ہے اس کے اوپر مزید مندرجات جو ہیں وہ سامنے رکھے جائے کمیٹی کے، تاکہ اس کے حوالے سے تفصیلی طور پر بات کی جا سکے۔ پیرالل جو دوسرا اجلاس چل رہا ہے ایک کمرہ چھوڑ کر صرف، وہ بھی بہت اہم ہے، اور اس اجلاس میں ابھی بھی وہ اجلاس جاری ہے، اور وزیر داخلہ محسن نقوی اس اجلاس میں موجود ہیں، بلوچستان کی جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ موجود ہے، چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی موجود ہیں، اور انتہائی اہم میٹنگ وہاں پر بھی چل رہی ہے۔ اور یہ اس میٹنگ کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ خصوصی کمیٹی میٹنگ کا اجلاس جس کا صبح سے انتظار کیا جا رہا تھا، مولانا فضل الرحمان موجود ہیں، بلاول بھٹو زرداری موجود ہیں، لیکن نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اس اجلاس سے نکل کر، کمیٹی کے اجلاس سے نکل کر وہ اس اجلاس میں موجود ہیں جہاں بلوچستان کی قیادت موجود ہے۔ تو یہ اجلاس جو ہے یہ بھی خاصا اہمیت کا حامل ہے، لیکن ابھی بھی جو ہے وہ کمیٹی کا اجلاس جاری ہے، اور کمیٹی کے اجلاس میں جو ہے وہ جو ہمارے ذرائع کا بتانا ہے وہ یہ ہے کہ جو ممبران ہیں ان کی باڈی لینگویج کچھ تناؤ کا شکار ہے، ان کی جانب سے بھی کچھ تحفظات جو ہیں وہ سامنے رکھے گئے ہیں۔ یقینی طور پر اس حوالے سے مزید اپڈیٹس بھی ہمارے پاس جو آئیں گی ہم آپ سے شیئر کریں گے، لیکن یہ اجلاس جو ہے وہی جاری ہے۔ جی اچھا نہیں، جیسے کہ آپ بتا رہی ہیں کہ یہ خصوصی کمیٹی کا اجلاس کل دوبارہ ہوگا، کیونکہ کل 12:30 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہے۔ جی بالکل، آج بھی یہ اجلاس جو ہے خصوصی کمیٹی کا صبح 9 بجے رکھا گیا تھا، لیکن ہمارے ذرائع سے یہ بتانا ہے کہ ممبران جو ہے اس میں سے جو ہے وہ ان کی جانب سے کمیٹی میں یہ بات رکھی گئی ہے کہ جو آئینی ترمیم ان کو پاس کرانے میں جو ہے وہ اجلت کا مظاہرہ نہ کیا جائے۔ 2 دن لگتے ہیں، 3 دن لگتے ہیں، وہ دن لیے جائیں اور پھر جو ہے وہ اس کو آئینی ترمیم کو جو ہے وہ پاس کرانے کی طرف جایا جائے، تاکہ وہ ممبران جن کی تحفظات جو یہاں پر آئیں وہ ایڈریس بھی ہوں اس آئینی ترمیم کے حوالے سے، اس میں تو کوئی تبدیلی کی ضرورت پیش آئے تو حکومت کے پاس اتنا وقت ہو کہ وہ اس آئینی ترمیم جو ہے اس کے اندر مزید ترمیم کر سکے، جو ممبران کے تحفظات کو دور کر سکے۔ اور جہاں پر یہ لگ رہا ہے کہ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد کے اوپر معاملات حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مشاورت تو پارلیمان کے باہر بھی جاری تھی، لیکن لگ یہی رہا ہے کہ یہ کمیٹی کا اجلاس اگر ختم ہو بھی گیا تو کیونکہ مولانا ابھی تک میں نہ مانو کی پالیسی پر برقرار ہے
اور ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وہ ابھی تک مان نہیں رہے ہیں، تو پھر اس صورت میں یہ ہوگا کہ یہ جو ایک آنا اور جانا ہے اور منانے کا روکنے کا سلسلہ جو ہے یہ کل کی طرح آج بھی رات گئے تک جاری رہ سکتا ہے۔ لیکن نیگر یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج کی پارلیمان کی اس خصوصی کمیٹی میں کسی بھی سیاسی جماعت کے جو تحفظات تھے وہ اب تک دور نہیں کیے جا سکے۔ جی بالکل، سیاسی جماعت کے تحفظات تو اس صورت میں دور ہوتے نا فوج کے، جب آپ نے وہ جو آئینی ترامیم آپ لے کر آئے ہیں ان میں آپ مزید امینڈمنٹ کچھ کر لیتے، مزید ترامیم کر لیتے۔ وہ مسودہ ہی ابھی جب اس کمیٹی کے اجلاس میں لوگوں کے سامنے پہلی بار رکھا جا رہا ہے، کچھ لوگ جو سینئر لیڈرشپ ہے جیسے مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے کہا گیا کہ ان کو مسودہ دیا گیا ہے، لیکن وہ مولانا غفور حیدری نے اس کو ڈینائی کر دیا کہ ہم سے مسودہ شیئر نہیں کیا گیا، ہم سے کوئی بات نہیں کی گئی اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ تفصیلات شیئر نہیں کی گئی، تو ہم اس کے اوپر بات کیسے کر سکتے ہیں، اور اجلت میں کیا جا رہا ہے۔ تو پھر یہاں پر بھی جو ہے جو مسودہ جو ہے وہ یہاں پر سامنے ابھی پہلی بار آیا ہے۔ اب اس مسودے میں اگر فرض کریں کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 22 سکے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 16 سکے ہیں، کچھ تو 50 سے اوپر ترامیم کی بات کر رہے ہیں، تو یہ ابھی تک صرف کیا کر آئی ہیں، ابھی تک یہ سامنے ہی نہیں آئی حتمی تعداد کے کتنی وہ ترامیم ہیں جن کی آفٹر افیکٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور جس کے اوپر مولانا کو ایون جو کچھ ترامیم ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی تحفظات جو ہیں وہ موجود ہیں، لیکن ایم کیو ایم بھی ہمیں تھوڑے سے تحفظات دکھائی دیتی ہے، اور یہاں پی ٹی آئی کی تو اس وقت بات ہی نہیں کی جا رہی، کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی وہاں موجود ہے، شبلی فراز موجود ہیں، عمر ایوب موجود ہیں، بیرسٹر گوہر موجود ہیں، اور وہ بھی اپنی تمام گزارشات جو ہیں اس آئینی ترامیم کے حوالے سے وہ آن ریکارڈ تو لے کر آئیں گے، لیکن وہ اب ان کے اوپر کتنی سنوائی ہوتی ہے نہیں ہوتی، اور ان ساری جو کنسیلیشن کا عمل ہے، جو اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی بات کی جا رہی ہے اس کمیٹی کے ذریعے، اس میں کس حد تک کامیابی ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی جو کہ ابھی تک کہہ رہی ہے کہ ہم ووٹ ہی کرنے نہیں آئیں گے، ہم نے اپنے ممبران کو جو ہے وہ اس کی ہدایات کر دی ہیں، تو آیا وہ ووٹ کرنے آئے گی یا نہیں آئے گی؟ تو یہ بھی ایک سوال جو ہے یہ ابھی تک موجود ہے۔ تو اس کمیٹی کے اجلاس کے جو اثرات ہیں وہ یقیناً جب اجلاس ختم ہوگا تو سامنے تو آئیں گے، لیکن ان کیمرہ ہونے کی وجہ سے ہمیں 100% تو نہیں پتہ اندر کیا ہو رہا ہے، لیکن ہمارے جو ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں وہ یہی کہ اندر اس وقت جو ہے وہ کافی گرما گرمی ہے اس آئینی ترمیم کو لے کر، اس کے اوپر بریف کیا جا رہا ہے، شکوار اگر بریف کیا جا رہا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ ہر شک کے اوپر ممبران جو ہے وہ اپنے تحفظات رکھیں۔ اب اگر وہ اتنی ساری سکے ہیں اور وہ اتنا سا وقت ہے تو اس قلیل وقت میں کیا وہ تمام سکے جو ہیں وہ ایڈریس ہو سکیں گی؟ وہ مولانا اور دیگر جو سیاسی جماعتیں جو کہہ رہی ہیں کہ اجلت میں فیصلہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اجلت میں ترمیم جو ہے وہ پارلیمان سے پاس کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا وہ اتنے مختصر وقت میں ان ترامیم کے اوپر جو ہے وہ اپنی ڈیلیبریشن کر سکیں گے، اتفاقی رائے پیدا کر سکیں گے، جس کے اثرات ہمیں، جس کے آثار ہمیں جو ہے وہ بہت کم دکھائی دے رہے ہیں؟ تو یقینی طور پر یہ کمیٹی کا اجلاس بہت اہم ہے، لیکن اس اجلاس کے اندر ہونے والی گفتگو، اس اجلاس کے اندر ہونے والا جو کنسیلیشن کا عمل ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ عمل ہے، اور بلاول بھٹو زرداری جو اس کمیٹی کے ممبر نہیں ہیں وہ بھی اس کے اندر موجود ہیں، یہ بھی ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی موجودگی جو ہے وہ یہ ہے کہ تمام جو ممبران ہیں ان کی جو گفتگو ہے اور جو پیپلز پارٹی کا جو ایک موقف ہے اور جو ایک اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش ہے، کیونکہ مولانا کا کمیٹی میں آنا جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری کی تجویز کے اوپر جو ہے، اور یہ جو کمیٹی بنی ہے یہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو زرداری کی تجویز پر بنی ہے، تو اس لیے اس کمیٹی کے بنانے اور اس میں کنسیلیشن کا عمل آگے بڑھانے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک کردار ہے، میرا خیال ہے اس کے کردار کو تقویت دینے کے لیے ابھی جو ہے وہ بلاول اندر آئے ہیں، ورنہ ادروائز تو اس کمیٹی کے ممبر نہیں۔ تو 30 رکنی کمیٹی اس وقت بیٹھی ہے، اس میں دیگر ارکان بھی موجود ہیں، اور وہ اس وقت دیکھ رہی ہے کہ اس کمیٹی میں جو کس طرح سے اتفاق رائے کے عمل کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔